بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھے بہت سے دوستوں نے ذاتی طور پر روبرو بھی کہا اور میسیجز بھی لوگوں نے کیے کہ ویڈیوز تو آپ بہت اچھی بنا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا کلام لائیو آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کا، کیونکہ لفظ بھی اپنی حقیقت رکھتے ہیں اور لہجے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ تو کتاب آپ کی پڑھ لیں تو ایک خاص ذائقہ اس میں ملتا ہے، لیکن اگر آپ کا کلام آپ کے لہجے کے ساتھ میسر آئے تو کیا کہنے۔ تو ناظرین، میں ان احباب کا شکر گزار بھی ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا۔ آج میں رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی ایک نعت کے جو میری پہچان بھی بنی، بہت پسند بھی کی گئی اور میرا ایک حوالہ بنا وہ نعت، اس کے 3-4 بند میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں نعت رسول مقبول آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کروں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، آج جو نعت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ میری ابتدائی نعتوں میں ہے اور میری کتاب برگ نجف میں یہ شائع بھی ہو چکی ہے، لیکن بہت سے لوگوں تک ابھی یہ کلام پہنچا نہیں ہے۔ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس کا نعت کا موضوع ذرا مختلف ہے، ذرا ہٹ کے ہے نعت۔ مسدس کے انداز میں نے نعت کہنے کی کوشش کی ہے اور زاویہ نگاہ بھی ذرا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کے رسول کی شان میں مجھے مدح سرائی کرنی ہے، اور اتنی بڑی ذات ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، تو اتنی بڑی ذات کا ذکر کرتے ہوئے، اتنی بڑی ذات کا نام لکھتے ہوئے مجھے کیسا ماحول چاہیے، مجھے کیسا ایٹماسفیئر چاہیے، مجھے کیسا کلائمیٹ چاہیے، میرے گرد و نواح میں کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا چیزیں میسر ہونی چاہیے کہ جن کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھا کر اس قیمتی اور بہترین کائنات کے لفظ کو لکھ سکوں۔ یعنی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کے لیے مجھے کیسا ماحول چاہیے۔ ناظرین، 4 بند اس نظم کے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ویڈیو پسند آئے اور کلام پسند آئے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، کیونکہ دعائیں ہی میرا سرمایہ ہے۔ میں پہلے بند کے مصرے نظر کرتا ہوں۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں۔ سبیل پا کر میں روشنائی کی سلطنت کو ارم تو کر لوں۔ مصرے دیکھیے گا، اور لفظوں میں نے عقیدت نچوڑ کر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے کے لیے اہتمام کیا ہے۔ کیسے ماحول میں مجھے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں۔ سبیل پا کر میں روشنائی کی سلطنت کو ارم تو کر لوں۔ نظر کو وقف بھرم تو کر لوں، میں دل کی طاقت بہم تو کر لوں۔ ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں۔ بیت دیکھیے گا۔ قلم کی رگ رگ میں عشق بھر لوں، جبیں کو سجدے میں خم تو کر لوں۔ سبیل پا کر میں روشنائی کی سلطنت کو ارم تو کر لوں۔ نظر کو وقف بھرم تو کر لوں، میں دل کی طاقت بہم تو کر لوں۔ ایک اسم اعظم کا ورد کر کے خود اپنے سینے پہ دم تو کر لوں۔ تمام ذرے درود بھیجیں
تو نعت خیر الانام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غسل دے دیں تو پھر محمد کا نام لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ذرے درود بھیجیں تو نعت خیر الانام لکھوں، فرشتے لفظوں کو غسل دے دیں تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ مجھے کیسا ماحول چاہیے جس ماحول میں اس ذات کا ذکر کروں جسے مشرک اور کافروں نے بھی صادق اور امین مانا ہے۔ وہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ مجھے کیسا ماحول چاہیے، میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حل عطا ہو۔ سامعین اکرام، میں نے پہلے بھی کل بھی ایک دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ کل کفا کا مطلب کیا ہے اور مصرے میں انما کا مطلب کیا ہے۔ تو میں نے کل بھی یہی ذکر کیا، میں آپ کے گوش گزار بھی یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اردو میں جز بول کر کل مراد لینے کی ایک صورت ہے، مجاز مرسل کی ایک صورت ہے، جز بول کر کل مراد لینا۔ اور اقبال کا شعر خاص طور پہ مثال کے طور پر نظر کرتا ہوں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے جز بولا ہے، مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد، یعنی کلمہ پورا اس سے مراد ہے۔ یہاں بھی میں نے اگر حل عطا باندھا ہے یا انما باندھا ہے تو اس سے مراد قرآن کی پوری آیت ہے جو صاحبان علم ہیں ان کے ذہن میں موجود ہوگا۔ کیسے ماحول میں مجھے لفظ محمد لکھنا ہے؟ میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حل عطا ہو، قلم ہو خاک شفا کا پیکر، بدن پہ ایمان کی قبا ہو، رگوں میں خوشبو ہو انما کی، دماغ مسجد بنا ہوا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو۔ بیت دیکھیے گا، میری نگاہوں میں ہو مدینہ، میرے تصور میں حل عطا ہو، قلم ہو خاک شفا کا پیکر، بدن پہ ایمان کی قبا ہو، رگوں میں خوشبو ہو انما کی، دماغ مسجد بنا ہوا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو، یقین سانسوں کی سلطنت میں ولا کا اعلان کر رہا ہو، عقیدہ دھڑکن کا روپ دھارے تو خود کو ان کا غلام لکھوں، ملک بھی مدحت میں ہم نوا ہوں تو پھر محمد کا نام لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عقیدہ دھڑکن کا روپ دھارے تو خود کو ان کا غلام لکھوں، ملک بھی مدحت میں ہم نوا ہوں تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ اور مجھے آسمان پہ کیسا ماحول چاہیے کہ اس لفظ محمد کو، اس کائنات کے قیمتی ترین لفظ کو لکھنے کے لیے اگر اس کی لفظ حقیقت محمدیہ سمجھ میں آ جائے تو اپنا عقیدہ ہی معراج کو چھو لے۔ بس اس نام کو لکھنے کے لیے ہم تو کم ظرف ہیں، کم علم ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس لفظ کو لکھنا ہو مجھے کیسا ماحول چاہیے، آسمان پہ کیسا ماحول چاہیے۔ سیاہ آنچل پہ چاند چاندی کے گل بنا کر سلام بھیجے، سیاہ آنچل پہ چاند چاندی کے گل بنا کر سلام بھیجے، فلک پہ قوس قزح کی رنگت کمر جھکا کے سلام بھیجے، سیاہ آنچل پہ چاند چاندی کے گل بنا کر سلام بھیجے، فلک پہ قوس قزح کی رنگت کمر جھکا کے سلام بھیجے، شہ فلک بھی خود اپنی کرنیں سجاب بنا کے سلام بھیجے، شہ فلک بھی خود اپنی کرنیں سجاب بنا کے سلام بھیجے، ہر ایک ستارہ نجومیوں سے نظر بچا کے سلام بھیجے۔ 4 مصرے سماعت کیے، 2 مصرے دیکھیے گا۔ سیاہ آنچل پہ چاند چاندی کے گل بنا کر سلام بھیجے، فلک پہ قوس قزح کی رنگت کمر جھکا کے سلام بھیجے، شہ فلک بھی خود اپنی کرنیں سجا بنا کے سلام بھیجے، ہر ایک ستارہ نجومیوں سے نظر بچا کر سلام بھیجے، فضا میں خوشبو ہو مدحتوں کی، فضا میں خوشبو ہو مدحتوں کی، نظر کو جنت مقام لکھوں، مجھے میسر ہو جب یہ موسم تو پھر محمد کا نام لکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فضا میں خوشبو ہو مدحتوں کی، نظر کو جنت مقام لکھوں، مجھے میسر ہو جب یہ موسم تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ بند دیکھیے گا کیسے ماحول میں مجھے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ وہ تخت بلقیس میری مسند، خیال عصمت مثال اترے۔ وہ تخت بلقیس میری مسند، خیال عصمت مثال اترے، عصا محبت کا ہاتھ میں ہو، علی کا دل میں جلال اترے۔ کیسے ماحول میں مجھے یہ لفظ لکھنا ہے؟ او تخت بلقیس میری مسند، خیال عصمت مثال اترے، عصا محبت کا ہاتھ میں ہو، علی کا دل میں جلال اترے، نظر میں مریم کی ہو طہارت، قلم میں حسن کمال اترے، گماں میں بوذر کی روشنی ہو، دہن میں لہن بلال اترے۔ ایسے ماحول ہو تو پھر میں لفظ محمد لکھوں گا۔ آخری دو مصرے سماعت کیجئے گا، قدر کیجئے گا مصروں کی، حق بنے تو دعا میرا مقدر بن جائے گا۔ کیسے ماحول میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے؟ وہ تخت بلقیس میری مسند، خیال عصمت مثال اترے۔ وہ تخت بلقیس میری مسند، خیال عصمت مثال اترے، عصا محبت کا ہاتھ میں ہو، علی کا دل میں جلال اترے، نظر میں مریم کی ہو طہارت، قلم میں حسن کمال اترے، گماں میں بوذر کی روشنی ہو، دہن میں لہن بلال اترے، رضا ہو مجھ پر نزول رحمت، رضا ہو مجھ پر نزول رحمت، تو نعت ان کی مدام لکھوں، میری عقیدت کی بیل پھوٹے تو پھر محمد کا نام لکھوں۔ رضا ہو مجھ پر نزول رحمت، تو نعت ان کی مدام لکھوں، میری عقیدت کی بیل پھوٹے تو پھر محمد کا نام لکھوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نعت کا یہ سلسلہ میں نے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ اس نعت سلسلے میں ہر مرتبہ اپنی ایک نئی نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کلام بندے کا ہے، لیکن ہے کلام اس کے لیے کہ جس کے صدقے میں سارا کچھ ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔